اور کیا واقعی میں اگر نبی کی پیدائش کی خوشی منانا ہی ہے، اس لیے کہ تھوڑا تو ہے نا جواز کی خوشی تو ہے، لیکن کیا طریقہ یہ ہے اس کا؟ اس طرح سے کوئی مناتا ہے اپنے نبی کا پیدائش کا دن؟ اس طرح سے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، لاکھوں اور ہزاروں روپے سے الیکٹریسٹی اور لائٹنگس میں خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ اسی امت کے اندر بیوائیں، مسکین، یتیم ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عراق سے جو ہے پیسہ آیا، خرچ کا پیسہ جو ٹیکسز ہوتے تھے آیا۔ جب ٹیکسز آئے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے حذیفہ کہیں تم لوگوں سے پورا تو اٹھا کے نہیں لا لیو؟ ٹیکسز باندھے گئے تھے 8 دینار، 5 دینار، 6 دینار، 2 دینار، لیکن اس کے بعد بھی کہا اے حذیفہ کہ تم ایسا تو نہیں پورا اٹھا کے لائے ہو؟ مطلب حالات دیکھ کر واپس بھی کرتے، تو کہا امیر المومنین جتنا لایا ہوں اس کا ڈبل تو صدقہ کر کے آ گیا ہوں، جو ٹیکسز آپ بولتے ہیں وصول کرو اس سے زیادہ تو آپ صدقہ بول دیتے ہیں، ڈبل تو صدقہ کر کے آئے ہوں۔ تو عمر ابن خطاب کھڑے اور کہا کہ اگر عمر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ طاقت، استطاعت اور پیسہ دیتا تو عمر اتنا خرچ کرتا وہاں کی بیوہ اور یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں پر کہ آنے والی نسلوں تک وہ محتاج نہ رہتے ان کے، اتنا میں ان کو غنی کر دیتا، اتنا دیتا کہ آنے والے نسلوں میں جو ہے ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عمر اتنا دیتا، اگر اللہ اس کو اور دیتا تو اندازہ لگائیے۔ تو یہاں دینے کی بات ہو رہی ہے، تو یتیم ہے، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہے، اور کیا کچھ نہیں تکلیف اس امت کو۔ آج ایسا تو حال نہیں ہے کہ امت جو ہے سونے کے نوالے کھا رہی ہیں، بہت مشکل ہے۔ اللہ کچھ کو دے رہا ہے نعمت تو شکر ادا کرے، ورنہ دوسرے بھائیوں کی حالت ویسے نہیں، یاد رکھے بھوکے بھی ہے بہت سے لوگ۔ تو کیا ان پیسوں کو، لاکھوں کروڑ روپیوں کو آپ ایسا ضائع کریں اور شریعت میں ایک نئی عید ایجاد کریں؟ آپ یہ بولی نبی کی پیدائش سے مجھے خوشی ہے، لیکن ایک عید کہنا شریعت کو تبدیل کرنا ہے۔ شریعت نے 2 عیدیں دی، عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید اب قیامت تک شامل نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا تھا نا، بدعت جب شروع ہوتی ہے نا تو چھوٹی رہتی ہے، پھر اس کے دائرے بہت وسیع ہوتے جاتے ہیں، اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ بس وہ ہلاک اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ چیزیں اور بڑھتی جائے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو روکیے۔ یہ کوئی محبت رسول کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہوتی تو صحابہ کرتے، اور اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو صحابہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی عشق رسول کی علامت نہیں ہے، یہ نہ کوئی دین کا حصہ ہے، نہ یہ کوئی عید ہے۔ کل تک تو آپ نے 12 وفات منائی تھی، آج عقل پڑی تو میلاد النبی منائی، آج عقل تھوڑی درست ہوئی تو عید میلاد النبی کر دیا تھا نا، 12 وفات کی ورنہ پہلے، پھر میلاد النبی ہوا۔ میں نے کہا نا بدعت ایسی شروع ہوتی ہے۔ اب میلاد النبی پھر بھی سمجھ میں آ رہا تھا، عید میلاد تم نے عید بنا دیا اس کو لا کر، اب پتہ نہیں ہزاروں عید ہو جائیں گی قیامت تک، نہیں ہو سکتا۔ تبدیلیاں ایسی آتی ہے، چھوٹے سے بڑے کی طرف انسان جاتا ہے، تو نہ اس میں کوئی شرکت ہے، نہ اس دن کو خوشی ہے، نہ اس دن کوئی نماز ہے 12 ربیع الاول کو، نہ اس دن کوئی صدقہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، تاریخی حوالوں سے آپ